السلام علیکم ایوری ون۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو خدا کی خاص رحمت ان کے کندھوں پر ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اولاد کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارے مسائل بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے والد اور ان کی والدہ کے ذمے جو حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد فرمائے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ یقیناً اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری سوچیں ہمیشہ دنیا داری کے ارد ہی گھومتی ہیں، اور ہمارے زمانے میں کامیابی کا جو معیار ہے اقتدار کو، مال کو بنانا، تو پھر اولاد کے لیے بھی لوگ اسی کے حصول کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ بچوں کو یہی تربیت کرتے ہیں کہ انہیں مال کیسے جمع کرنا ہے، کس طرح سے معاشرے کے اور حصول اقتدار کے لیے یا بڑے مناصب کے لیے کوشش کرنی ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عجیب سی مادہ پرستی ماحول میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام میں وہ تربیت ہماری اولاد کے حوالے سے جو رہنمائی کرتی ہے تو ساری باتیں اس میں شامل ہیں کہ بچوں کو رزق حلال کمانے کی تلقین 100% کریں گے۔ انہیں اس فن سے ضرور آگاہ کریں کہ وہ کبھی کسی کے دستے نگر میں رہیں، کہیں انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن ان کی روحانی، اخلاقی، مذہبی تربیت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمہ ہی لگائی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایسے اسباب اپنے بچوں کو سکھاؤ گے کہیں وہ جہنم کے راستے پر نہ جائیں۔ ساری راہوں کا انہیں تعین کر کے دو جو جنت کی طرف جاتی۔ ان کی اخلاقی اور زندگی ہے، ان کا کردار اور عمل کا جو حسن ہے، اس کے لیے تم بچوں کی تربیت کرو۔ ہمارے یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو بار بار اسی بات کی طرف گامزن کرتے ہیں کہ اور مثالیں بھی اس طرح کی دیتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا دیکھو کتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بیٹا دیکھو کتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، اور فلاں کا بچہ دیکھو کتنا شہرت پا گیا ہے۔ پہلے تو مثالیں دنیا داری کی، پھر دین کے لیے حدیں قائم کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہی مثالیں دے کر کچھ تقریر سنا کر۔ یاد رکھیے گا، تقریر گھر سے باہر چلتی ہے، گھر کے اندر عمل چلتا ہے، کیونکہ دینی اور روحانی تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو دینی اور روحانی زندگی گزارنی پڑے گی۔ بچے جس طرح باپ کو وقت پر ڈیوٹی پر جاتا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے باپ کو وقت پر اٹھ کر نماز پڑھنا بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کا کاروبار کم ہو جائے، نقصان ہو جائے، پریشان اور بے حال دیکھتے ہیں تو کبھی ایسا ہو نہ کہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں، بچے پوچھیں کہ ابا جی کو کیا ہوا ہے، تو اماں کہے تمہارے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ یاد آ رہا۔ یہ چیزیں روحانی زندگی میں جب ہم گزارتے ہیں تو بڑی آسانی سے ہمارے بچوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا ہی نہ ہو سکتا ہے کہ آپ فصل گندم کا بوئیں اور کاٹنا چاول چاہیں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم گھر میں کوئی دینی کام نہیں کریں گے اور کہیں گے بیٹا یہ تو تمہارے اوپر پابندی ہے، یہ تو تمہیں کرنا ہے، تو نے سارے دینی، روحانی، اسلامی سارے کام تم نے کرنا ہے۔ ایک مدرسے میں ایک شخص آیا اپنے بچے کی داخلہ کرانے، تو ان کا یہ ایک جملہ، اکثر لوگ جو بھی آتے ہیں تو ان کا جملہ یہ ایک عام ہوتا ہے کہ بولتے ہیں کہ میں بچے کی داخلہ کرانا چاہتا ہوں کہ میری بخشش کا ذریعہ بنے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اعزاز دے گا۔ ماشاءاللہ آپ باشعور ہیں، آپ کو یہ سمجھ ہے کہ بچے کے ذریعے بخشش ہو سکتی ہے، تو کوئی قاری بن گیا یا حافظ بن جائے تو ہو سکتی ہے، تو اور بھی تو کوئی بخشش کے کام ہیں، وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ ان پر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ غور فرمائیں۔ آپ کسی اور کے ذریعے سے بھی بخشش چاہتے ہیں تو آپ ایسا کوئی کام کریں نا کہ رب ہماری وجہ سے کسی اور کے اوپر بھی فضل فرما دے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کچھ مصلی پر بیٹھ عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو ٹائم دینا ہم نہیں چاہتے۔ ہم گھر میں سچ نہیں بولنا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بچوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جو مال آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا بچے نہیں دیکھتے کہ ہمارے والد کا ہماری ماں سے رویہ کیسا ہے؟ کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا جو رویہ میکے کے حق میں اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟
تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اس سے سبق لے رہے ہوتے ہیں، وہ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں جس پر اس کے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کی اخلاقی تربیت صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے خود کو صحیح کرو۔ اور ایک بار میں کھانا کھا رہی تھی تو باہر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ بچہ اندر آیا اور بہت کانپ رہا تھا، اس کی حالت ایسی تھی کہ شاید گر جائے۔ تو کچھ دیر بعد میں تو اپنا کھانا بھی کھانا بھول گئی تو اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ تو وہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے بات نہ ہو سکے، ہانکتے کانپتے ٹوٹتے جملے کہا کہ میں نے گھر فون کیا تھا، میرے ابا میرے اماں سے پھر لڑ رہے ہیں، جب وہ لڑتے ہیں تو ہم بھائی بہن چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، بہت خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں لگتا، لیکن ہمارا والد ہماری ماں کو مارتا ہے تو خوف آتا ہے، آپ دعا کر دیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو۔ تو مجھے بہت حیرت ہوئی، ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تو یہ کون سے والدین ہیں جس نے بچوں کا سکون تباہ کیا ہے، ان میں خوف پیدا کر دیا ہے؟ تو یہ حالات لگے پڑے ہیں، ایسے ہزاروں ہوں گے، یہ ایک گھر نہیں ہے، تو اس بچے کی تربیت کیا ہوگی؟ تو ایسے بچوں کی کیسے تربیت ہوگی؟ اور اگر آپ کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنی ہے اور تو اپنے گھر میں وہ چیز لانی ہوگی۔ والد بڑا پیار کرتا ہے اپنے بچے سے اور والدہ بڑا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ اس پیار میں اپنی اخلاقی حدود نہ بھول جائیں اور آپ کا بچہ اخلاقی حد نہ پار کر دے، آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات نہ منہ سے نکال لے کسی کے بارے میں اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں۔ باپ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے کبھی تحفہ مانگ لیا تو وہ وقت بھی آ گیا ہے تحفہ دینے کا، تو وہ اپنی جہاں پہ وہ فیکٹری میں جہاں پہ وہ کام کرتا ہے وہ اوور ٹائم کر لیتا ہے اور اپنے فیکٹری کے جو مالک ہیں اس سے کہتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے اور ان کے لیے کپڑے بنوانے ہیں، بڑی جان جوکھم میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی مایوس نہیں دیکھ سکتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دلاؤں گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے سب اچھا تحفہ یہ ہے کہ اچھا ادب سکھا دیں، بڑا سونا تحفہ ہے یہ، اچھا اخلاق سکھا دیں، اچھا انسان بنا دیں۔ باپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ اچھا انسان بن جائے، زندگی میں ادب کا اضافہ ہو جائے، یہ فیض اس کو مل جائے، تو یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے، اس کے اخلاق میں جاذبیت پیدا کرے، نہ ہزاروں لاکھوں کا تحفہ لے کر آئیں بلکہ اس کی اخلاقی تربیت کریں۔ ہم اپنے بچوں کو محدود زندگی کی تربیت دیتے ہیں بلکہ ہمیں انہیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تربیت دینی چاہیے۔ نہ ماں داتا فرید جیسی کہ بیٹا چھکر ملے گی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھاؤ گے تو اس کے نیچے، اور گوسے پاک کی ماں کی جیسی کی طرح کہے کہ بیٹا دھوپ کاٹ لینا لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ مسلمان ہیں، یہ صرف ہماری زندگی نہیں 70 یا 80 سال کی، اس کے بعد ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی، ہمیشہ رہنے والی اصل حقیقت والی زندگی، اس کی فکر نہیں۔ ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے ہیں، کاروبار کے لیے، نکاح کے لیے، شادی کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن ہمیں اخروی زندگی ان کو ہم نے کبھی سکھائی نہیں۔ لیکن ہمارے دین نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں ضرور سکھاؤ جو انہیں قبر میں بھی کامیاب کریں گی، جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ پہلی یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ، اس کا مطلب ہے کہ باپ کو نعت بھی آنی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ قصیدے بھی آنے چاہیے، نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا اپنے بچوں کو نبی کے اولاد کی محبت سکھاؤ تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ان کو رہنمائی ملے، آخرت میں بھی وہ بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا انہیں قرآن کی تلاوت سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر انہیں سکھاؤ، تو ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کریں، ایک ظاہری تربیت اور ایک باطنی تربیت سکھائیں۔ اور ایک دعوت میں بچہ ہر طرف سے کھانا کھا رہا تھا تو اپنے بچوں کو سکھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور ایک طرف سے، اس سے برکت ہوگی۔ پھر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم نے تو آج میری انسلٹ کرا دی، تو بچوں کو ڈانٹیں نہیں بلکہ یہ اخلاقی باتیں انہیں پہلے سکھا دیں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان کرنے کی بجائے اس کو ڈانٹ رہے ہیں جو آپ کے زیر تربیت ہے، اور ہمارے نبی نے کہا کہ بچوں کو ڈانٹو تو غصہ کریں گے، تو غصے میں انہیں سزا نہیں دو، ایک دن چھوڑ کے سزا دو، کیونکہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حدیں کراس کر دیں گی، تو انہیں مناسب سزائیں دیں۔ اور ہمارے نبی اپنے امت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور کہا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو نماز کا کہو،
10 سال کا ہو جائے تو سزا دو، اور سزا بھی مناسب سزا دیں، یا پھر تنبیہ کر کے نماز پڑھاؤ۔